ایسی تدابیر اختیار کرنی ہے جس کی بنیاد پہ ہم پنجاب کے اندر رہنے والے جو ہیں ان کی جانوں کا تحفظ کریں۔ اس کے لیے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسٹرکٹلی صوبہ بھر کے اندر ماسک کو پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے، اور ماسک نہ پہننے والے کو نہ صرف جرمانے بلکہ 6 ماہ قید کی سزا جو ہے اس کی وائلیشن پہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح NCOC کی ریکمنڈیشن کے مطابق جو شادی کی تقریبات ہیں رمضان المبارک یعنی 5 اپریل سے لے کے عید تک جو ہے NCOC نے ریکمنڈیشن دی ہے کہ شادیوں پہ مکمل پابندی لگائی جائے، لیکن اس کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ کل صوبے کے اندر متعلقہ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے وزیر اعلیٰ پنجاب کریں گے۔ اس کے ساتھ جو مارکیٹس ہیں، شاپنگ مالز ہیں، ظاہر ہے رمضان کے اندر روایتی طور پہ بھی ہمارے مارکیٹس اور بازاروں میں رش ہوتا ہے، اور SOPs پہ عمل کرنا ایک آسان کام نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان بازاروں اور مارکیٹوں کے حوالے سے پنجاب حکومت جو ہے وہ ترجیحات طے کرے، اور کل اس حوالے سے باضابطہ طور پہ ہم جو ہیں وہ تمام اقدامات جو ہیں وہ میڈیا سے شیئر کریں گے۔ اہم ترین جو ریکمنڈیشن ہے جس میں ضروری ہے کہ اس کو دیکھا جائے کہ انٹر سٹی جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کے اندر جو 50% سیٹ آکوپینسی جو ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے، اور ہم یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہماری وہ ٹرانسپورٹ ایسوسیشنز یقیناً اس اہم چیلنج سے نپٹنے کے لیے ان کی مدد اور تعاون حکومت کو چاہیے، اور اس بات کا بھی ہمیں احساس ہے کہ عید کے دنوں میں اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں انٹر سٹی ٹرانسپورٹ جو ہے اس کا دائرہ کار بڑھ جاتا ہے، تو حکومت پنجاب یہ سمجھتی ہے کہ ہم عوام کو کم سے کم تکالیف میں مبتلا کر کے ان کے تعاون سے ان کی جانوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کی حکمت عملی واضح کریں اور اس پہ ود فل کمٹمنٹ اینڈ اسپرٹ عمل کریں۔ 2 اہم ایشو اس کے علاوہ جو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کے سامنے لائے جائیں۔ نمبر 1 جو ہے وہ اوورآل مہنگائی کا رمضان سے پہلے ایک جو مصنوعی بحران پیدا کیا جا رہا ہے، اور جس طرح سے خاص طور پہ مرغی کے گوشت کے اندر جو بڑھتا ہوا قیمت کا رجحان ہے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اس کا سخت نوٹس لیا ہے۔ چونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ کون سا خاندان ہے جو یہ اس کاروبار سے منسلک ہے، اور وہ کون سی جماعت ہے جس کے سب سے زیادہ کنٹرول شیڈ ہیں، اور وہ کنٹرول شیڈ جو ہے اس کو کنٹرول سپلائی کر کے مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ کی بنیاد پہ سپلائی کو روک رہے ہیں، اس ڈیمانڈ سپلائی چین کو جان بوجھ کے سلو ڈاؤن کر رہے ہیں، اور گو سلو پالیسی کے تحت مارکیٹ میں جو چوزا اور مرغی کی جو ترسیل ہے اس کو پولیٹیکل ایجنڈے کے تحت ٹارگٹ کر کے پلاننگ کے تحت اس میں تاخیر کی جا رہی ہے۔
انتظامیہ کو، ہر ضلع کی انتظامیہ کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ ان کنٹرول شیڈز کی پروڈکشن اور سپلائی کا جو ان کا شیڈیول ہے اور کیلنڈر ہے اس کے مطابق مارکیٹ میں اس مرغی کے گوشت کی سپلائی کو یقینی بنائیں، تاکہ جو ہمارے مخالفین جو اس مرغی کے کاروبار کے ساتھ منسلک ہیں وہ عوام کو جس تکلیف میں مبتلا کر کے حکومت کو بدنام کرنے کی سازش کر رہے ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری اس بات پہ بھی گہری نظر ہے کہ چینی کی قیمتوں میں بھی ایک مصنوعی قلت پیدا کر کے اس کی قیمتوں کو اوپر لے جایا جا رہا ہے۔ حکومت پنجاب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس مافیا کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے، ہم ان مافیاز کو قانون اور قواعد کے اور ضوابط کے مطابق ہر حال میں جواب دہ بنائیں گے، اور عوام کو اس تکلیف سے نکالنے کے لیے ہم 2 لاکھ ٹن جو ہے چینی وہ درآمد کرنے جا رہے ہیں، تاکہ رمضان المبارک اور پھر عید کے موقع پہ چینی کی جو کھپت ہے اس میں اضافہ ہونا ہے۔ تو اگر کوئی اپنے ملوں میں سٹاک کرتا ہے وہ سپلائی نہیں باہر لاتا تو ہم امپورٹ کر کے درآمد کر کے چینی جو ہے وہ مارکیٹ میں وافر مقدار میں سپلائی کریں، اور اس کے لیے بھی حکومت پنجاب نے 60 روپے کا نرخ مقرر کیا ہے، اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں جو 7 ارب کی سبسڈی دی جا رہی ہے، تاکہ جو سہولت بازار ہم 313 سہولت بازار قائم کرنے جا رہے ہیں، اور ان سہولت بازاروں کو مانیٹر کرنے کے لیے سہولت بازار ہماری جو ایک پوری کی پوری اتھارٹی ہے وہ بننے جا رہی ہے۔ منسٹر انڈسٹری اس کو چیئر کریں گے، تاکہ آن لائن ہمیں ہر ضلع کے اندر سہولت بازاروں کی جو ضروریاتی اشیاء ہیں ان کی قلت کا بر وقت اندازہ ہو، اور ہماری جماعت، اس کے کارکنان اور پارٹی کے جو ورکرز ہیں وہ مل کے اس عوام کے سہولت بازاروں کے انیشیٹو کو کامیاب بنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آٹے کے حوالے سے مسلسل ہماری ایک پیاری صوبہ سندھ کے اندر جماعت جو ہے اس سے 2000 کا گندم کا نرخ جو ہے وہ مقرر کر دیا، جس کی وجہ سے جو بین الصوبائی سمگلنگ ہے اس کا رجحان بڑھا، اور جو لوگوں کے پاس گندم پڑی تھی انہوں نے وہ سندھ میں جا کے بیچنی شروع کی، اور ہم نے اپنے کسان کو ریلیف دینے کے لیے 1800 گندم کی جو سپورٹ پرائس ہے وہ اناؤنس کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے یہ 2000 روپیہ فی من گندم کی پرائس اناؤنس کی، میں یہ قوم کو بتانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ایک دانہ بھی گندم خریدی نہیں تھی، اور جس کی وجہ سے اناؤنسمنٹ وہ جتنی مرضی کریں، ریٹ آپ نے اس وقت پے کرنا ہے جب آپ خریداری کریں۔ تو حکومت پنجاب نے جو ہمارا 35 لاکھ ٹن کا ٹارگٹ تھا پچھلے سال، ہم نے اس کو بڑھا دیا اور ہم اس کو 50 لاکھ ٹن پہ لے گئے ہیں، اور اس کے لیے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کسانوں کو ہر حال میں ریلیف دینے کے لیے جو باردان ہے اس کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اس پورے پروسیس کی خود نگرانی کرنے جا رہے ہیں، اور پنجاب کے اندر جو ہمارا کسان ہے اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں، اور پنجاب جو فوڈ باسکٹ دیتا ہے 70 سے 80% پاکستان کو، ہم اس فوڈ باسکٹ کو پروٹیکٹ اور سیکیور کریں گے تھرو آور ایگریکلچر پالیسی، جس کو ہم ڈیجیٹلائز کرنے جا رہے ہیں، جس کو ہم جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ بنانے جا رہے ہیں، جس